میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اسلام دین فطرت کا نام ہے۔ جس مذہب کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مذہب، وہ دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم، اسلام کی کوئی بھی ہدایت انسانی مزاج کے، انسانی طبیعت کے خلاف نہیں ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انہی میں سے ایک چیز نکاح ہے۔ نکاح یہ عربی لفظ ہے۔ اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے جذبات اور اس کی خواہشات کا لحاظ کرتا ہے۔ انسان کے جذبات کو کچلتا نہیں ہے، دباتا نہیں ہے، بلکہ اس کے جذبات کو صحیح رخ پر لگاتا ہے۔ اسلام انسانوں کے جذبات کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ ان کے جذبات کو صحیح رخ پر لگاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جذبات سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے، احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ اور مذاہب میں بہت سی جگہوں پر، بہت سے مواقع پر انسانی خواہشات کو، انسانی جذبات کو دبایا گیا ہے، انہیں کچلا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں وجود میں آئیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی جو رسم ہے، یہ نکاح کا، شادی کا جو طریقہ ہے، اس کا جو تصور ہے، طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رسم و رواج الگ ہو سکتے ہیں، لیکن شادی کا، نکاح کا جو تصور ہے وہ تقریباً تمام قوموں میں پایا جاتا ہے، تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ مگر مذہبی رہنماؤں نے، مذہب کے ٹھیکیداروں نے شادی، نکاح جیسی اہم ضرورت کو انسانوں کی روحانی ترقی کے لیے رکاوٹ مانا ہے۔ انسانوں کی روحانی ترقی کے لیے شادی بیاہ کو، آل اولاد کو رکاوٹ مانا ہے۔ آپ ہندو مذہب میں دیکھ لیں، سنیاس کا کتنا بڑا مقام اور رتبہ مانا جاتا ہے۔ آپ عیسائیوں میں دیکھ لیجئے، عیسائیت میں رہبانیت کا ان کے ہاں کیا مقام اور کیا تصور ہے۔ سنیاسی اور رہبانیت دونوں ایک جیسے ہیں، الفاظ میں فرق ہے کہ وہاں رہبانیت ہے اور یہاں سنیاسیت ہے، سنیاس ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ دے، اگر وہ اپنے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے مالک حقیقی تک پہنچنا چاہتا ہے، روحانی ترقی اور عروج تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے دنیا کی تمام لذتوں کو، تمام خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے جذبات کو کچلنا پڑے گا۔ اس لیے ان کے یہاں نکاح کی اور شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مذہب کا کام اگر کرنا ہے، اپنے خدا تک اگر تمہیں پہنچنا ہے، تو تمہیں نکاح جیسی ضرورت کو چھوڑنا ہی پڑے گا، زندگی سے سنیاس لینا ہی پڑے گا، طریقہ رہبانیت اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر تم اپنے خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے پالنے والے تک نہیں پہنچ سکتے،
تو یہ دوسرے مذاہب کے اندر نکاح اور شادی کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے، مگر مذہب اسلام کے اندر انسانی جذبات کو اور انسانی خواہشات کو کچلا نہیں گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات، قرآن اور احادیث ان تمام غیر مذاہب کے تصور کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نکاح کرو، نکاح کراؤ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے جوڑ ہیں، جو سنگل ہیں، ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ قرآن پاک کے اندر نکاح سے متعلق بے شمار آیتیں آئی ہیں، اور صرف لفظ نکاح قرآن پاک میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ 6 سورتوں کی 19 آیتوں میں 23 بار لفظ نکاح آیا ہے، مختلف مواقع پر اور مختلف مسائل اور احکامات کے پس منظر میں۔ کہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم مِّنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ، کہیں لَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مُؤْمِنَةٍ۔ نکاح سے متعلق جتنے بھی اہم مسائل ہیں اور جتنی ہدایات ہیں، احکام ہیں، قرآن پاک کے سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور جو کچھ گنجائش بچی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گنجائش پوری فرما دی۔ تو قرآن پاک کے اندر نکاح کی اہمیت اور ضرورت پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ میں اس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دوسرے مذاہب کے اندر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی مندر کا پجاری بننا ہے، کسی مٹھ کا بہت بڑا کوئی پروہت بننا ہے، تو اس کے لیے اپنے پوری دنیا کی خواہشات کو تیاگ دینا پڑے گا، آل اولاد کو بھی تیاگ کرنا پڑے گا، بلکہ شادی کرنی ہی نہیں پڑے گی، تب آپ جا کے اس کے لائق ہو سکتے ہیں۔ چرچ میں، گرجا گھر میں پادری اور پوپ کا درجہ تبھی مل سکتا ہے جب آپ غیر شادی شدہ ہوں، آل اولاد کا، گھریلو گھر کا کوئی جھمیلا تمہارے ساتھ نہ ہو، تب وہ تمہیں مقام مل سکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں دینی مرتبہ نکاح کے ساتھ ساتھ مل سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ دین جو ہمیں ملا ہے دین فطرت ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے جذبات کو، ان کے خواہشات کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ انہیں بہکنے سے روکتا ہے، غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے، صحیح سمت اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرمایا کہ اے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی جو طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کو بہکنے سے بچاتا ہے، روکتا ہے، اور شرمگاہ کو بے لگام ہونے سے روکتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نکاح کی ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا سکتا ہے، علماء نے اس کے ذیل میں کئی باتیں لکھی ہیں۔ نکاح کی طاقت نہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ کیا نکاح کی طاقت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ طاقتور ہو، صحت مند ہو، نکاح کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکتا ہو، اور دوسرا یہ ہے مالی اعتبار سے وہ اس پوزیشن میں ہو کہ جو تمہارے گھر میں جو لڑکی آ رہی ہے، تمہاری جو رفیقہ حیات بننے والی ہے، اس کی ذمہ داری تم اٹھا سکتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہو اور ان دونوں کی ذمہ داری جو اٹھا سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو ان ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ انسان جتنا کھاتا ہے، جب پیٹ بھرتا ہے، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو شیطان کو بہکانے میں، ورغلانے میں اور ذہن خرافات کی طرف جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں آتا، تو اسے غلط راستہ یا غلط بات اسے سجھائی نہیں دیتا، کیونکہ پیٹ بھوکا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی ایک یہ ہے کہ خواہشات انسانی کو روکا جائے، بے لگام جذبات کو لگام دی جائے۔ تو حضور نے یہ ایک نسخہ بتایا کہ شہوت کو توڑنے کے لیے روزہ رکھے، اور جو شروع میں آیت پڑھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ نکاح صرف اسلام کی سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان سب کی یہ سنت رہی ہے، تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے انہیں بیویوں اور اولاد سے نوازا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے کے پیغمبروں کی سنت یہ نکاح رہی ہے، اور جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، انسانی سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ اسی نکاح کے بدولت آگے بڑھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے جنت میں، کوئی نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کی دلجوئی کے لیے، سکون قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، راحت و سکون کے لیے اللہ پاک نے ایک عورت کو پیدا کیا، حضرت حوا کو، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ تو جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ان سب کی سنت یہ نکاح رہی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسولوں کی 4 سنتیں رہی ہیں، تمام پیغمبروں کی 4 سنتیں رہی ہیں، یعنی یہ 4 طریقے، 4 سنتیں ہر پیغمبر کی رہی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شرم و حیا کا خیال، شرم و حیا کا خیال، اور دوسری چیز مسواک کا اہتمام، تیسری چیز خوشبو کا استعمال، اور چوتھی چیز نکاح کا اہتمام، التزام۔ تو نکاح کسی بھی پیغمبر کی زندگی سے باہر کی چیز نہیں رہی ہے، اس لیے اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت پر بہت سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ بعض صحابہ نے جب یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کے سامنے ہم لوگوں کی عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا، تہیہ کیا۔ ایک نے کہا کہ آج سے میں روزہ ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ، پوری زندگی روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، تاکہ بال بچوں گھر کے جھمیلوں سے میں آزاد رہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہوں، بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ ان تینوں نے یہ تہیہ کیا۔ ان لوگوں کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور نے بہت ہی جلال بھرے انداز میں فرمایا، کیا تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہو؟ کیا تم لوگ مجھ سے بڑے متقی ہو؟ کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور ایک حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعتدال کا بیچ کا راستہ بتایا۔ نہ تو رات بھر سوتے رہو کہ نمازیں چھوٹ جائیں، اور نہ پھر یہ کہ پورے سال کھاتے رہو کہ روزہ رکھنے کی توفیق نہ ملے، اور نہ یہ کہ دنیا کے جھمیلوں میں اور زندگیوں میں بال بچوں میں پڑھ کر اپنے خدا کے حقوق کو بھی بھلا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان کا راستہ ہے، اگر رات میں سوتے ہو تو رات میں اٹھو بھی تہجد کے لیے، نفل کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، اور اگر روزہ رکھتے بھی ہو تو کبھی کبھی ناگا بھی کیا کرو تاکہ تمہارے جسم کو قوت ملے۔ روزانہ روزہ رکھے ہوگے تو جسم کے اندر وہ قوت باقی نہیں رہے گی، اور دو چار ہفتوں کے بعد تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر جو تم فرض ادا کرتے ہو وہ فرض ادا کرنے کے لائق نہیں بچو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کا راستہ اختیار کیا اور انہیں ہدایت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ رہبانیت کا جو طریقہ اسلام کے اندر آنے والا تھا اور جو سوچ پیدا ہوئی، اس سوچ کو یعنی ترک نکاح کی سوچ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا۔ اب نکاح کے تعلق سے لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور مختلف زاویہ فکر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال نکاح کی اہمیت اسلام میں، قرآن میں اور احادیث میں بہت زور دے کر بیان کی گئی ہے، اس لیے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ 3 چیزوں میں اگر اس کا وقت ہو جائے، موقع آ جائے، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز نماز، جب اس کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر بالکل نہیں۔ اور دوسری چیز نماز جنازہ، اگر وہ تیار ہو گیا تو اس میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے دفنانے میں۔ اور تیسری چیز نکاح، اگر رشتہ طے ہو گیا تو اس میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ رشتہ طے کرنے کے بعد 2 سال لگاتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے، لڑکے کو بھیج دیا جاتا ہے سعودیہ العربیہ 3 سال کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر رشتہ کیوں طے کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت